بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین السلام علیکم. میں حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل و مخصوص ٹاپک دا ٹروتھ آف ریلیجن کے حوالے سے. بلا تاخیر ہم سوال کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے استقبال کریں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ٹروتھ آف ریلیجن یہ ہمارا خاص کر جو ٹاپک چل رہا ہے، تو اگر سوشل جسٹس کی بات نہ ہو تو پھر بات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے. ہم چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور یہیں سے ہمارے اس ایپیسوڈ کی شروعات کریں. جی، تو میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس دین نے اللہ کی معرفت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا ہے تو وہ سماجی انصاف ہے. سوشل جسٹس ہی اس دین کی روح اور اس کی آتما اور اس کی اسپرٹ ہے. اگر دین سے جو ہے وہ جسٹس کو ہٹا لیا جائے، انصاف کو ہٹا لیا جائے، تو اس دین میں کچھ نہیں باقی رہ جاتا. تو یہ دین شروعات ہی یہاں سے کرتا ہے کہ اے لوگو، تم ایک رب کے پیدا کیے ہوئے ہو، لہذا تم سب ایک ہو، ہے نا. تمہارے اندر تم جو ہے وہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی بلند نہیں ہے، کوئی پست نہیں ہے، بلکہ سب تخلیق کے اعتبار سے برابر ہو، ہے نا. ہمارے دین نے ہر ایک کو انصاف اور عدل کے ساتھ اس کا حصہ دینے کی کوشش کی ہے. تو اگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ عرفان کے بعد، یعنی اللہ کی معرفت کے بعد، اس دین کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ سوشل جسٹس. اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہر عبادت کی روح بھی سوشل جسٹس. بے شک. نماز کی روح کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر ایکویلٹی پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک روح ہے. روزے کی روح بھی یہی ہے کہ آپ جب بھوکے ہوں تو بھوکوں کی بھوک میں کیا حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے، تاکہ آپ سینسٹیو بن جائیں. بے شک. ہے نا. خمس و زکوٰۃ کیا ہے؟ یہی ہے، سوشل جسٹس ہے کہ یعنی جو ہے مالداروں کے پیسوں میں، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق موجود ہے، وہ پہنچا دیا جائے. یہی انصاف ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ انصاف کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہر مذہب کی ایک روح ہوتی ہے. بے شک. اور اسلام کی روح جسٹس ہے. اچھا، ہم ایک طرف یوں بھی دیکھیں کہ سماجی انصاف کی اگر جہاں تک بات آتی ہے تو حقوق کو پامال کر کے مسلح پہ نہیں. یہ دین وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے دنیاوی اعتبار سے ظلم کیا ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں. اور یہ کہ مسلح پہ معافی مانگ لیں گے، مسلح پہ معذرت کر لیں گے اللہ سے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا حق غصب کیا ہے، جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، پہلے وہ معاف کرے، ہے نا. اور وہ تو آپ کو تمام چیزیں ظاہر ہے کہ احکامات یاد ہی ہوں گے کہ اگر کپڑے کا ایک تار بھی غصبی ہے، غیر قانونی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کتنی عبادت کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کے مکان میں ایک اینٹ غیر شرعی لگی ہوئی ہے، غصبی لگی ہوئی ہے، چھینی ہوئی لگی ہوئی ہے، جھپٹی ہوئی لگی ہوئی ہے، غیر شرعی طور پر لگی ہوئی ہے، غیر قانونی طور پر لگی ہوئی ہے، تو جب تک اس کی قیمت نہ ادا کر دی جائے، ایک بالش زمین اگر آپ نے بڑھا لی ہے، اب یہ کتنی نازک بات ہے. ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ 4 بالش زمین دوسرے کے اندر کر لیں، اپنے مکان کے اندر کر لیں، اور اس کے بعد اس میں خوب شوق سے روزہ بھی رکھیں اور نمازیں بھی پڑھیں اور سب کچھ کریں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، اصول کے خلاف بات ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے شرٹ میں ایک بٹن بھی جو ہے وہ غصبی لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ نے 100 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، تو اللہ ان میں سے ایک رکعت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق جو انصاف کی، جہاں تک سماجی انصاف کی بات آتی ہے، تو اس میں جو پیغامات ملتے ہیں آپ معصومین علیہ السلام سے ریلیٹڈ، وہ ہم چاہیں گے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. ہمارے ائمہ میں حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے اور حضرت حجت تک ہر ایک کے لیے، اور آخر کار وہ جو حضرت حجت کے ظہور کی جو بات کہی گئی ہے، اس کی مین علامت کیا ہے؟ کہ وہ عدل و انصاف سے بھریں گے دنیا کو، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو حضرت حجت کے آنے کا مین مقصد ہے عدل کو ریسٹور کرنا.
انصاف کو ریسٹور کرنا، سوشل جسٹس کو ریسٹور کرنا. ہمارے ائمہ نے خود، حضرت بی بی زہرا نے یہ بتائیے کہ دربار میں جا کے اپنا حق طلب کیوں کیا؟ کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا تھا، یہی انصاف کا تقاضا تھا. ورنہ بی بی کے لیے ایک پیس آف لینڈ، ایک زمین کا ایک ٹکڑا یا ایک باغ اس کی کیا حیثیت تھی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ ان کو مل بھی جاتا تو وہ ایک وقت کی زکوٰۃ اور خیرات کے طور پہ واپس چلا جاتا، مسلمانوں ہی کے پاس واپس چلا جاتا. لیکن معاملہ ہے عدل کا، معاملہ ہے انصاف کا، ہے نا. تو انصاف اگر اسلام سے نکال لیا جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. امیر المومنین نے جو کچھ کیا کہ بیت المال جب آتا تھا آپ کے، یعنی آپ کے دور خلافت میں جو کچھ مال آتا تھا اسی رات آپ مستحقین تک پہنچا دیا کرتے تھے، ہے نا. اور عدل پہ اس طرح سے کاربند تھے کہ وہ جملہ ملتا ہے کہ اپنی عدل کی شدت کی وجہ سے امیر المومنین شہید کر دیے گئے، عدل میں شدت کی وجہ سے. اگر بھائی بھی آ کے یہ کہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا زیادہ دے دیجئے، دیکھیے ہمارے بچے بھوکے ہیں، تمام چیزیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارے بچے بھوکے ہیں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ میں ذاتی اعتبار سے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا. بیت المال سے میں تمہیں ایک دانہ زیادہ تو کیا پہلے بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلے دینا، تمہیں پہلے دینا، اپنے بھائی کو پہلے دینا، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. تو یہ جو ہے یہ ہر اعتبار سے ہمارے ائمہ نے عدل و انصاف کے اوپر ہر اعتبار سے اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسلام کی روح عدل و انصاف ہے. معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے. اگر اس کا حق غصب کیا گیا تو یہ جو ہے وہ پھر وہ انسان جو ہے وہ سچا انسان نہیں کہا جا سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اکثر جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جانتے نہ جانتے ہوئے بہت سے مال جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اسپریچول آدمی ہیں. مثلا ہم اپنی بیٹیوں کو اگر میراث میں حصہ نہ دیں اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت عظیم باپ ہیں اور ہم نے باپ ہونے کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا دیا، تو یہ سمجھیے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں. اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے شادی کر دی، جہیز دے دیا، تو اب میراث کیوں دیں؟ شادی اور جہیز دینا یہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ کم دیتے یا زیادہ دیتے، لیکن یہ تو شرعی بات ہے نا کہ میراث میں حصہ دینا. اور ہم نے بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حق اور شریعت کی بات کہہ کر کے خوب جو ہیں وہ تعریفیں بٹور رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے ہر لیول پر. اور ظلم کی ڈیفینیشن بہت نازک ہے، یعنی کسی سے اس سے زیادہ یعنی تیز آواز میں بات کرنا جس کا وہ متحمل نہیں ہے، وہ بھی ایک ظلم ہے. جتنے اس کے کان جتنی آواز سن سکتے ہیں اس سے زیادہ تیز لہجے میں گفتگو کرنا اس کے اوپر ظلم ہے. اب آپ بتائیے کہ ظلم کس طرح سے، یعنی ظلم کتنی نازک سرحدیں ہیں ظلم کی، اور اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو بالکل خداوند عالم پسند نہیں کرتا. پورے معاشرے پر حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ عدل بہتر ہے یا احسان؟ تو آپ بتائیے، ہم سے پوچھا جائے کہ عدل بہتر ہے احسان، تو ہم تو یہی کہہ دیں گے کہ احسان بہتر ہے. لیکن امیر المومنین نے کہا کہ احسان نہیں بلکہ عدل بہتر ہے. تو اس نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان انڈیویجول پر کیا جاتا ہے، 1 2 3 پر کیا جا سکتا ہے، لیکن عدل پورے سماج پر ہوتا ہے. سماج پر احسان نہیں ہوتا. تو یہ سوچ حضرت علی کی کیا تھی؟ سماجی سوچ تھی، ہے نا. پھر اس کے بعد کتنی بڑی بات کہی آپ نے کہ احسان میں ایک آدمی محسن ہوتا ہے، ایک آدمی احسان مند ہوتا ہے. جو محسن ہوتا ہے وہ بڑی پوزیشن پر ہوتا ہے، احسان مند چھوٹی پوزیشن پر ہوتا ہے. محسن کا سر اونچا ہوتا ہے، احسان مند کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن عدل اگر کیا جائے تو لینے والا اور دینے والا ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اس کا حق ہے. بالکل، حق لینا اور احسان لینا دونوں میں فرق ہے نا. آپ نے 7-8 وجوہات گنائی کہ عدل جو ہے وہ احسان سے بہتر ہے. عدل، انہوں نے فرمایا کہ احسان سے اکثر چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن عدل کے بنا پہ چیزیں اپنی جگہ پہنچ جاتی ہیں، ہے نا. تو عدل کی اتنا زیادہ اہمیت ہے کہ اگر اسلام کو میں 2 جملوں میں جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں یہی بہتر ہوگا کہ اللہ کی معرفت اور معاشرے میں عدل، یہی اسلام
یہی اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جسٹس کی جہاں تک بات آتی ہے، کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پھر غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ حضور میں نے عرض کیا کہ جو اسلام کے دوسرے اصول ہیں، بھائی ظاہر ہے غیر مسلموں سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، یہ تو نہیں کہا جائے گا روزہ رکھو، لیکن جو جسٹس ہے یہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، جسٹس فار آل۔ یہ نہیں ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں جو ہے مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور جو غیر مسلمین رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، نہیں، برابر کا جو ہے وہ ہوگا۔ اور امیر المومنین نے اپنے دور میں آپ دیکھیے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ پورا حضرت علی کے لیے جو ہے وہ ایک کرسچین نے کتاب لکھی، دا وائس آف ہیومن جسٹس، بے شک، صوت العدالت الانسانیہ، عدل انسانی کی آواز حضرت علی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک عیسائی لکھ رہا ہے نا۔ بے شک، رسول اسلام نے جب جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تو ان کو عدل کے ساتھ نبھایا ہمیشہ، ہے نا، کہ جب بھی آپ نے ہمیشہ تعلیمات یہی دی ہیں اور ہمارے ائمہ نے کہ جب تم کسی کے ساتھ ڈیل کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ ڈیل کرو، اس لیے کہ جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوگی اس میں تو اس کو ظلم میں کتنی زیادہ تنگی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو تم عدل کے ساتھ کام کرو، چاہے تمہارے ساتھ کام کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ غیر مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کا یا جو ہے وہ اس پہ زیادتی کرنے کا کوئی لائسنس کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا یہودی ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اس کو ضرورت ہے عدل کی، انصاف کی۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انسانیت کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اگر اس کا پیٹ بھر جائے تو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، 3 کے علاوہ چوتھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، روحانیت، عدالت اور آزادی۔ واہ، بہت اچھی بات، روحانیت، عدالت اور آزادی۔ کسی انسانی معاشرے میں اگر یہ 3 چیزیں آ جائیں تو کسی چوتھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، روحانیت، عدالت اور آزادی۔ کچھ نام نہاد مسلمان جنہوں نے سماجی انصاف کی یوں کہیں دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں اور دین کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے رہتے ہیں، ایسے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے، جس سے اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ نہ ہوں؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی عدل سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسلام اس کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے کسی کے اوپر ظلم کرنے کے مجاز نہیں ہو سکتے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے ظلم کر رہا ہے تو وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور خود جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بہرحال اسلام اس سے بری ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام اس سے بری ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ جو ہے وہ، آپ دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اللہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ عدل و احسان کا حکم دے رہا ہے، نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ اللہ کا حکم دے رہا ہے، عدل اور احسان کا حکم، پہلے عدل کرو اور عدل کے بعد احسان کرو، تو جو ہے وہ عدل کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ عدالت کو پسند کرتا ہے، اس کا رسول عدالت کو پسند کرتا ہے، اور اس کی کتاب کا مزاج یہ ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ عدالت کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عدل سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اپنے کردار کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عدل پر اس طرح سے کاربند ہو کر کے دکھائیں کہ دوسری قومیں یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، دیکھو یہ عدل پسند ہیں، یہ عادل ہیں، یہ انصاف کرنے والے ہیں، ہے نا۔ تو انصاف کے بعد جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ اگر کسی سماج میں انصاف پریویل کر جائے تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے اس کو ترقی کی طرف جانے کے لیے۔ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے دی ٹروتھ آف ریلیجن کے حوالے سے ہم چاہیں گے، کیونکہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں، پھر اس کے بعد ہم اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کر دیں۔ بس یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ بہت ہی اچھے ٹاپک پر ہوا، ٹروتھ آف ریلیجن، دین کی حقیقت۔ دین کی حقیقت دیکھیے آج دنیا میں جو ہے وہ دین کے نام پر بہت زہر پروسا جا رہا ہے، تو اس میں یہ پروگرام اور کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ دین کی حقیقت دیکھیے، دین 2-3 بہت ہی پاک و پاکیزہ جذبوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے دین کی ضرورت۔ ایک کہ ہر انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا چاہتا ہے، وہ دین ہے،
اور ہر انسان کے اندر درد مندی پائی جاتی ہے. کسی کو دیکھ کے کسی مظلوم کو دیکھ کے اس کا دل پگھل جاتا ہے تو وہ کچھ دینا چاہتا ہے. دین انہی دو چیزوں کا نام ہے, یعنی اللہ کی معرفت اور اس کے بندوں سے محبت. آپ دنیا میں ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور بتائے کہ جب وہ یعنی معاشرے میں نکلتا ہے اور ایک چھوٹا سا بھوکا بچہ اس کو سڑک کے کنارے نظر آتا ہے تو اس کا دل نہیں پسیج جاتا. یہ اس کی فطرت ہے کہ اس کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے نا, وہ کچھ دینے پر راضی ہو جاتا ہے. تو بس دین اسی کا نام ہے, اللہ کی معرفت, اس کے بندوں پر شفقت اور محبت. یہ دین کی حقیقت ہے. اس کو اور اس کے بعد دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنے بھی دینی اعمال ہیں ان کو جسم اور روح کے ساتھ انجام دے. جب وہ نماز پڑھے تو روح نماز بھی ساتھ رہے, جب وہ روزہ رکھے تو روح روزہ بھی ہو, جب وہ عزاداری کرے تو روح عزاداری بھی ساتھ میں ہو, ہے نا. جب یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یعنی شریعت اسلام, ایک ہے دین ایک ہے شریعت. دین تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور جو ہے اس کے نبیوں کا اقرار کرے اور روز قیامت کا اقرار کرے, یہ ہے دین. شریعت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو کرنا ہے. شریعت کی روح کیا ہے؟ عدل اور انصاف اور جسٹس, ہے نا. جسٹس کو سمجھ لے, یہ جانے کہ دین اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے. بے شک دین اس کے لیے بھیجا ہے نا. تو اور وہ دین بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی بہتری ہو, سماج کی بہتری, اس کا بیٹرمنٹ ہو, سماج کا بیٹرمنٹ, اس کا ڈیولپمنٹ ہو, سماج کا ڈیولپمنٹ ہو. بس انسان حیثیت انسان بلند ہو جائے. شریعت اس لیے دین, دیکھیے ٹروتھ آف ریلیجن کے حوالے سے میں پھر میسج دے رہا ہوں, شریعت اس لیے انسان کو حوالے کی گئی ہے تاکہ وہ بڑا انسان بن سکے, بہتر انسان بن سکے, ہے نا. بہتر انسان کیسے بنے گا؟ کہ جب اس کے اندر انسانیت سے محبت پیدا ہو جائے گی. بہت خوب. معرفت, اللہ کی معرفت حاصل کرے, یہ علم کا کمال ہے, اور انسانیت سے محبت پیدا کرے, یہ اخلاق کا کمال ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ پھر کسی اور نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین, ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا, یہ سیریز آپ کو کیسی لگی, جو ہمارے 5 ایپیسوڈ تھے, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں, اور اللہ پر یقین رکھیں, یقین جانیں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو وضاحت پیش کی, کیونکہ شریعت ہمارے لیے آسانیوں کے لیے آئی ہے, ہماری سہولیتوں کے لیے آئی ہے. ہم اللہ کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل کرتے رہیں, انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں, ہر بار کی طرح جو میں کہتا ہوں آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. فی الحال ہمیں ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں, اور ہماری ون چینل کی جو ٹیم ہے ان کو بھی دعا دیں, اور جو اونر ہے ان کے لیے بھی دعا کریں, اور ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین, جو اس وقت جو ہمارے جو علیل ناظرین ہیں جو بیمار ہیں, ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام ان کو صحت یابی عطا کریں, ان کو شفائے کاملہ عطا کریں. اجازت دیں. شکریہ. خدا حافظ.